أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں جی آج کے رکوع کا، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کے اندر۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیاء۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا کہ اے لوگو، جو تمہارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، تو اللہ کا عطا کیا ہوا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چونکہ لوگوں کے پاس مال تھا، وہ بخیل تھے۔ ہم پچھلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ بخیل تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کی ساری میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی میراث اور زمین کی بھی میراث۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں پر فرض کر دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ بات سنی، جب ان لوگوں نے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے، منافقین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا کہ کیا تمہارا رب جو ہے، کیا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس کے ہاتھ خالی ہو گئے ہیں؟ کیا اس کے بس خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ جو خزانے تمہیں کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں اپنے خزانوں سے دے رہا ہوں، کیا وہ اب کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غنی ہیں تمہارے رب سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر زیادہ اچھے رستے پر ہیں کہ تمہارا رب ہی غریب ہے اور ہم غنی ہیں کہ ہم اپنا مال تمہارے رب کو دیں۔ اب یہ حجتیں، یہ باتیں کرنا لگ پڑے وہ سارے کے سارے منکر، جو منکر تھے، جو کافر بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو منافق تھے وہ بھی، یہ ساری باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، یعنی کہ ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَكْتُبُ، ہم عنقریب اس بات کو لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء، تمام انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی ہم نے لکھ لیا ہے کہ انہوں نے بغیر حق کے ناحق انبیاء کو قتل کیا۔ سب سے زیادہ جو تکلیفیں پہنچائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، وہ یہودی تھے۔ اگر یہودیوں کو ہم لوگ لمسم میں دیکھ لیں تو not more than 10 اور they were in just few in numbers who accepted Islam، جن میں سے کوئی گنے چنے لوگ تھے جو 10 12 یا 14، مطلب they were intense، اتنے ہی لوگوں نے ٹوٹل یہودیوں میں سے اسلام کو قبول کیا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے انہوں نے تو ہر چیز میں حجتیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں بھی لکھ لی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کو وہ نعوذ باللہ فقیر کہہ رہی ہیں اور خود کو غنی قرار دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ لیا کہ وہ جو نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے تم نے تو کہہ دیا جو تم نے کہنا تھا، تم نے تو اللہ کے لیے باتیں گھڑ لیں جو تم نے کہنی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب چکھو تم اس عذاب کو جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، جو جلنے والا ہے، جو مسلسل تمہارے جسم کو جلاتا ہی رہے گا۔ وہ ایسا جلائے گا کہ تمہارے جسم کی کھالیں ختم نہیں ہوں گی، جل کر بھسم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری کھالوں کو مزید موٹا کرتا جائے گا تاکہ سینسری آرگنز تمہاری باڈی سے ختم نہ ہو۔ جلد کے اوپر وہ سینسری آرگنز ہوتے ہیں تاکہ تمہاری جسم جو ہے وہ سن نہ ہو جائے، وہ تکلیفیں، وہ درد برداشت کر کے۔ جب پریگننسی میں عورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ درد ہو کر وہ باڈی آپ کی سن ہو جاتی ہے، آپ کو پھر وہ انجیکشنز کا، وہ آپ کو سٹیچز کا درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم ہم ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں داخل ہوں گے، ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہ سیلز ان کی مسلسل ویسی ہی رہے گی جیسے پہلی دفعہ درد ہونا ہے۔ جب انسان کو درد نہیں ہوتا نا، جب پہلی دفعہ کبھی انسان کو درد محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ درد میں انسان میں وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی اس کو برداشت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس درد میں ڈالے گا جو المناک ہوگا، جو دردناک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا عذاب علیم، وہ دردناک ہوگا کہ اس کا درد
کم ہونے والا ہی نہیں، کہ ہمیں ان دردوں کی، جیسے کمر میں درد ہے عورت کو، تو کمر کا درد شروع میں جب ہوتا ہے تو ہم سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، پھر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے ان سارے درد کے اندر رہ کر کام کرنے کی. لیکن یہ جو درد جو جہنم میں ملیں گے، اس درد کی عادت نہیں ہوگی انسان کو. وہ ہر لمحے ایسا ہی ہوگا جیسے بھی پہلی دفعہ تمہیں درد مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بتانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ایسا مت سمجھو کہ اللہ نے تم پر کوئی ظلم کر دیا ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دیا کیونکہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کما کر، جو اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل آگے بھیجے تھے، یہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیسے وہ اپنی بنائی ہوئی خلقت پر ظلم کر سکتا ہے؟ اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بنا کر فخر کیا. سوچئے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر فخر کیا کہ یہ میری کائنات میں، تخلیقات میں سب سے بہترین تخلیق ہے یہ. اور کتنے ہی بدبخت ہیں ہم کہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں. کب اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اپنی تابعداری میں ڈال دے گا؟ کب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی میں وہ مسلمان بنائے گا کہ ہم صرف کلمہ گو نہ رہیں، بلکہ ہم مکمل طور پر خود کو سونپ دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیں اپنے آپ کو. ہم کوششیں کر رہے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کمزور ہیں ہم. ایمان ایک دن لگتا ہے جیسے ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور اگلے ہی لمحے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آج ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ایسے ایمان کا اتار چڑھاؤ روز دن میں کئی بار دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ عہد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم سے عہد کر دیا ہے کہ ہم ایک ایسے رسول کی پیروی کریں، صرف اس رسول کی پیروی کریں کہ اللہ کی نہ ہم ایمان لے کر آئیں اس رسول پر، اس وقت تک رسول پر ایمان نہ لے کر آئیں، حتیٰ یأتینا، کہ وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان، ایک ایسی قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جاتی ہو. یعنی کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، یا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جب ان کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان میں سے جب وہ اپنی قربانی کو اپنے اللہ کی راہ میں اپنا خرچ لے کر آئے، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جو تمہیں پسند ہے سب سے زیادہ، اپنا سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو. تو جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو انہوں نے جب اپنا مال رکھا، تو جو اللہ کو پسند آتا، اللہ جس چیز کو پسند کرتا، قبول کر لیتا، تو اس کو آسمان سے، جنت سے ایک آگ آتی، اور یکدم وہ آگ آ کر اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی. اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا. ان کی قربانی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کی قربانی کو جب اللہ نے قبول فرمایا تو وہ فوراً کا فوراً اس کا جو شیپ تھا وہ مکمل طور پر جل کر بھسم ہو گیا. اور ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم اس نبی کے اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہ لے کر آئیں جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی نہ لے، ہماری ایسی قربانی ہماری قبول ہو جس کو آسمان سے آگ آ کے پکڑتی ہو، کہ کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے جو آسمان سے آگ آتی ہوئی ہم محسوس کریں. وہ یہ پھر سے حجت بیان کرے تھے ہمارے سامنے، ایک ایسا معجزہ لے کر آئیں کہ ہم آسمان سے آگ آتی ہوئی دیکھیں، ہم وہ قربانی دیکھیں جو ہماری قربانی اللہ قبول کر رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دیکھیں یہ بھی ان کے لیے کتنی بڑی ایک خوش نصیبی کی بات تھی کہ انہوں نے جیسے ہی ان کی قربانی ہوتی، ان کو اسی لمحے پتہ چل جاتا کہ اللہ نے قبول کر لی یا نہیں کی. کتنے اعمال ان کے اسی لمحے ان کو آنسر مل جاتا اپنی کوسچنس کا. اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے بڑی ہی ناشکری کی. وہ ساری باتیں ہیں کہ آج وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں.
یہ سارا کچھ مل کر آج ہم امت ہیں کہ ہمیں اپنے کسی عمل کا نہیں معلوم کہ ہمیں کیا ملنا ہے، کیونکہ جب انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہماری آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے، تو پھر وہ گناہوں میں بھی اتنا گر جاتا ہے۔ مجھ سے کچھ دن پہلے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ایک خاتون ہے، ان کے ہاں ایک یہ رواج ہے کہ اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ختم پڑھ کے رکھ لیتے ہیں۔ اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا، اتنی دفعہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اتنی دفعہ ہم نے آیت کریمہ پڑھ لیا، 1.25 لاکھ کا ختم ہم نے کر لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے رکھ دیے ہیں یہ ختم کر کے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ ہمارا حساب ہم نے لکھ کر پورا کر لیا ہے۔ اب ایسے بھی ہم میں سے مسلمان ہیں جو ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم وہ چیزیں جو سنبھال کر رکھ لی ہیں، کیا ہمارا اللہ کا ہم پر صرف اتنا ہی حق تھا کہ ہم اللہ کا ذکر کچھ دنوں کے لیے بیٹھ جائیں، گدی نشین ہو جائیں، جی ہم نے 1.25 لاکھ کا ختم پورا کرنا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم بیٹھ جائیں، جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے ختم پورے کرنے ہیں تاکہ ہم جب جائیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہماری بیگ میں موجود ہوں۔ ایسا تو اللہ نے کہیں پر نہیں ہمیں حکم دیا کرنے کو۔ اللہ نے تو کہا کہ میرا ذکر ایسے کرو کہ تمہیں جیسے سانس لینا آسان ہے، ایسے ہی میرا ذکر کرنا بھی آسان ہو۔ اب جب انہوں نے یہ حجت کی کہ ہماری قربانی کو آگ لگ جائے اور اس کو آگ کھا جائے، تأکلوہ، اس کو کھا جائے آگ، یعنی کہ جلا کر بھسم کر دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو تم سچے ہوتے، تم اس بات کو مانتے ہوتے، تو پھر تم ہرگز ہرگز نہ ان نبیوں کو قتل کرتے جن کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ بات حالانکہ ان نبیوں کے پاس یہ معجزہ موجود تھا، اس کے باوجود بھی تم نے ان نبیوں کو قتل کیا، لیکن اگر تم سچے ہوتے، اب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی معجزہ مانگتے ہو، تو تم اپنی باتوں میں سچے نہیں ہو، تم صادق نہیں ہو، تو پھر تم ان نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ڈھارس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں جھٹلانے کے لیے کی وجہ سے تم غمزدہ نہ ہو کہ وہ تمہیں جھٹلا رہی ہیں، بلکہ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے کئی رسولوں کو تم سے پہلے بھی ہمیشہ جھٹلایا۔ جب وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، وہ آتے تھے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے، والزبری، وہ کتابیں زبور کی لے کر، والکتاب المنیر، اور کھلی واضح نشانیوں کے ساتھ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں لے کر آتے تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو اس لیے آپ غمزدہ ہرگز نہ ہوں، یہ لوگ ایسے ہی کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے آپ کے ساتھ بھی، کیونکہ ان کی عادت بن گئی ہے ایسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحیفے، زبور کہتے ہیں صحیفوں کو، کل نفس ذائقۃ الموت، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ آخر میں جب روح نکلتی ہے انسان کی تو آپ کی حلق سے باہر نکلتی ہے، بس اٹک جاتی ہے ہماری حلق میں، ایک سلسلہ لگ جاتا ہے، ایک جنگ لگتی ہے، جسم چھوڑتا نہیں اور روح رکتی نہیں۔ روح بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، جسم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، روح اپنا جسم چھڑا رہی، اپنے آپ کو اس جسم سے آزاد کروا رہی ہے، اور جسم اس کو کھینچے جا رہا ہے، کہاں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے تمہارے لیے تو سب کچھ کیا، تمہیں ہی آسائشیں دینے کے لیے تو سب کچھ کیا، اور تم مجھے ہی چھوڑ کر جا رہی ہو اس مٹی میں خاک ہونے کے لیے، مجھے نیست و نابود کرنے کے لیے، مجھے فنا کرنے کے لیے۔ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آنی ہے، چکھنا ہے مزہ۔ اب سوچئے کہ پھر مزہ ہوگا کیسا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، کہ جب آپ کسی چیز کو جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت دیر تک آپ کی زبان پہ رہتا ہے، وہ آپ کی زبان کے اندر جو ہوتے ہیں
क्या कहते हैं उनको, आपकी जुबान के अंदर जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं, उन टेस्ट वर्ड्स के अंदर वो मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये टेस्ट हर किसी ने चखना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि फिर जब तुम लोग मर जाओगे सब के सब, तो जब तुम फोत होगे तो फिर तुम अपने सारे के सारे अजर अल्लाह के पास महफूज पाओगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के पास से कोई अजर तुम्हारे ज़ाया हो जाएंगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ा। और जो कोई खुद को बचा ले आग से और वो दाखिल कर दिया जाए जन्नत में, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है उसकी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जिंदगी बड़ा ही धोखे का सामान है, बड़ा ही धोखे में डालने वाला है तुम्हें। ये दुनिया की जिंदगी किसको धोखे में नहीं डाल रही। आप और मैं समझते हैं हम जवानी में हैं, 5 साल बाद हम सब बुढ़ापे में होंगे। आज मैं और आप किसी से ताल्लुक कमजोर करते हैं तो हम समझते हैं ये जवानी, ये ऐशो इशरत, ये हड्डियों में ताकत, ये हुस्न, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो जवानी सबसे बड़ा धोखा है जो ढलते पता भी नहीं लगता कि कितनी जल्दी हमारी जवानी ढल जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। अब अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, तुम सब लोगों को अल्लाह ताला आजमाता है। किन लोगों को? उनके मालों से भी, उनकी जानों से भी। अल्लाह ताला ने सबको आजमाना है, आपको और मुझे भी अल्लाह ताला ने सबको आजमाना है। किस बात से? अल्लाह ताला ने आजमाना है हमारे मालों से भी, हमारी जानों से भी। आजमाइश में डालेगा अल्लाह ताला हम सबको। वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले दिए गए किताबें दिए गए थे और मुश्रिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। अज़न कसीरा। अल्लाह ताला ने एक तो मालों से भी आजमाया, जानों से भी आजमाया। फिर जो अहले किताब थे वो मुसलमानों पर हर वक्त लान तान और ताने कसते रहते थे, हर वक्त ताने कसते रहते थे। उनमें सबसे ज्यादा जो ताने कसा करता था उसका नाम था मुशरिकीन। और यहूद तो कसते ही थे। जो मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन अबी, वो सबसे ज्यादा मुसलमान तो होने का दावा करता था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो सबसे ज्यादा ताने कसा करता था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हें ताने देते हैं, बार बार इसलिए ताने देते हैं कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी की मुनाफिकत इस वजह से थी क्योंकि वो वहां मदीना का सरदार था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से कबल मुसलमान वहां पर उसकी ताजपोशी करने वाले थे, अब्दुल्ला बिन अबी की, कि वहां का सर उसको ताजपोशी करके उसको अपना खलीफा या जो भी उनको अपना जो भी उनको यानी कि जो अपना वो बनाना चाह रही थी, एक सरदार बड़ा जिसको ताजपोशी करके बनाना चाहते थे वो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत, जब वहां से गुजरते थे तो हर किसी को इस्लाम की दावत देते थे। तो अब जो अब्दुल्ला बिन अबी था वो मुसलमान होने के दावेदार तो था, लेकिन उसके दिल में बड़ी खटकती थी ये बातें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद भी उसको खटकता था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई कि ये जो उसका ख्वाब था उसकी ताजपोशी होने का, ये हजरत साद ने उनको बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इस वजह से वो आपसे इतना बुग़्ज़ रखता है, हसद करता है आपसे, क्योंकि उसकी ताजपोशी आपके आने की वजह से रुक गई। अल्लाह ताला अब इरशाद फरमाते हैं, व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, कि वो जो सारी आपके ऊपर ताने कस रही हैं आप पर, और अगर आप उस पर सब्र करें और तकवा इख्तियार कर लें तो ये अज़म वाले कामों में से है। अब आप और मैं सोच लें कि अगर हम किसी के तानों से, किसी की ऐसी बातों से हम लोगों का सब्र खत्म हो जाता है, तो फिर अगर हम सब्र नहीं करते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि मुझे सब्र करना चाहिए था, मेरी गलती थी, मुझ में सब्र नहीं आया। आप में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए था ना। आप मेरी बात नहीं समझ सके, मैं समझा नहीं सकी, फिर भी गलती मेरी थी।
اللہ تعالیٰ हम सब लोगों को वो सब्र अता फरमाए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें और तकवा इख्तियार कर सकें, क्योंकि अज़म वाले उमूर हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पसंद किया है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इन सब इसे यानी कि तुम इसे सब लोगों से जरूर बयान करोगे, किसको? अल्लाह की बातों को जरूर लोगों को बयान करोगे। ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि, लोगों को बयान करोगे अल्लाह ताला की बातों को। वला तक्तुमूनहु, और तुम इनको नहीं छुपाओगे। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, और उन्होंने क्या किया? अल्लाह की हक सच की बातों को अपनी पीठों के पीछे छुपा लिया। वश्तरौ बिही समनन कलीला, और इसके बदले इसके बस थोड़ी कीमतें लेकर अपनी मर्जी की बातें लोगों को बताना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फबिअसा मा यश्तरून, तो कितनी ही बुरी ये तुम्हारी खरीदो फरोख्त है। आज भी हम सारे के सारे जो बहुत सारे लोग जो दीन के नाम पर बताते हैं कि हम दीन पढ़ा रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें बताते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होती हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों के लिए भी हैं कि हमें जो जो हक और सच की बात है, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो, हमें वो करनी है, हमें वो बतानी है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है। हम अपने फायदे की बात बताकर और अपने नुकसान की बातों को छुपा देना बिल्कुल वैसा ही है कि हमने तिजारत कर ली, हम समझते हैं कि दुनिया वाले नाराज हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो सोचिए कि अल्लाह को क्या हमने इतना नाउज़ बिल्लाह इतना कमतर समझ रखा है कि दुनिया नाराज हो जाए तो क्या करेंगे? अल्लाह की नाराजगी नजर नहीं आती ना, अल्लाह का गैज़ और गुस्सा, अल्लाह का गजब नजर नहीं आता ना। अल्लाह का क्या है, देख लेंगे। अब मसाइल बढ़ जाएंगे, हम कैसे किसी को नाराज करते हैं, हम कैसे सच बताते हैं? ये अमानतें हैं और इन अमानतों का अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा आतौ व युहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफ़अलू। अब कुछ लोग ऐसे गुमान करते हैं कि अब उनके लिए उनके हर हर बात में तारीफ ही की जाए, क्योंकि वो चाहते हैं तारीफ की जाए उनकी। हम भी तो ऐसे ही है ना, यही चाहते हैं कि हमारी हर वक्त तारीफ के गुण गाते रहें, और उन कामों के लिए भी जो काम बिमा लम यफ़अलू, जो उन्होंने नहीं किए, उन कामों के लिए भी वो चाहते हैं कि उनकी तारीफें की जाएं। फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल आज़ाब, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए कि ये लोग जो हर वक्त लोग इनकी तारीफें किए जा रहे हैं, इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, आप इनको कामयाब मत समझिए, और ना ही इनको अजाब से, अल्लाह के अजाब से कोई बचा सकता है। आपको लग रहा है कि आपकी तारीफें लोग नहीं कर रहे, कि मैं आपके लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपकी तारीफें नहीं कर रहे लोग, तो इसलिए खुद को परेशान मत कीजिए, ना इस गम में मुब्तला हो जाइए कि हमारी तारीफ क्यों नहीं हो रही। जो तारीफों वाले हैं, आपको क्या मालूम कि वो अल्लाह जिनकी लोग तारीफें की जा रही हैं, उनके मुंह पर तारीफें करे लोग, पीठ पीछे क्या कुछ कह रहे हैं। हमें अल्लाह को राजी करना है, और फिर उनको कोई अजाब से बचा नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब कौन सा तैयार कर रखा है? वही दर्दनाक अजाब, जिसका दर्द कभी कम ना होगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है ये सारी की सारी बादशाहत, जो आसमानों की भी है और जमीन की भी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर वो कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों में शामिल हो जाएं, और अल्लाह ताला हम सबकी गुनाहों को माफ करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।